میں آپ کو بتاؤں، عمر فاروق اعظم کے پاس میں ایک بڑھیا آئی اور آ کر کے رونے لگی، حضور میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے، میرا بیٹا مجھ پہ بڑے ظلم و ستم کرتا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کے پیٹ پہ 2 کلو کے قریب وزن کا ایک پتھر باندھ دیا اور کہا کہ کھانا کھائے گا یہ پتھر تیرے پیٹ پہ رہے گا، شام کو سوئے گا تو یہ پتھر تیرے پیٹ پہ رہے گا، یہ پتھر تیرے پیٹ سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ وہ گھر پہ گیا، ایک رات کاٹنا اسے دشوار ہو گیا، ماں سے کہتا ہے ماں یہ پتھر میرے پیٹ سے ہٹوا دے۔ اپنے آپ آ گیا عمر فاروق اعظم کے پاس، حضور یہ پتھر ہٹا دیجئے۔ آپ نے وہ پتھر ہٹایا، تھوڑا وزن اور بڑھا دیا، 3 کلو کے قریب وزن کر دیا۔ اب آیا اپنے گھر پہ اور یہ نصیحت کر دی اگر پتھر ہٹ گیا تو سمجھ لے تجھے سزا دوں گا۔ شام کو سوئے تو پتھر کے وزن کی وجہ سے سانس دبنے لگے، پریشان ہو گیا، رونے لگا، ماں سے بولا امی ایک رات کاٹنا دشوار ہو گیا، ایسا کر امی تو چل کر کے اس پتھر کو میرے پیٹ سے ہٹوا دے۔ اب ماں آئی، ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹا کتنا بھی ظلم و ستم کرے اپنی ماں کے اوپر، اپنے باپ کے اوپر، اور ماں باپ ہیں کہ اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ آئے، آ کر کے ماں نے کہا حضور میرے بیٹے سے اس پریشانی کو دور کر دیجئے، میں نے اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ اب عمر فاروق اعظم نے وہ پتھر ہٹاتے ہوئے پیٹ سے کہا تھا ارے نادان تجھے ایک رات کاٹنا دشوار ہو گئی اس پتھر کے ساتھ میں، 3 کلو کا وزن تو نہیں اٹھا پایا، ذرا سوچ تو صحیح، تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے شکم میں رکھا، 9 مہینے تجھے اپنے شکم میں رکھ کر کے کیسے گھر کا کھانا بنایا ہوگا، کیسے کپڑے کیسے کپڑے دھوئے ہوں گے، ارے کیسے تیرے گھر کی صاف صفائی کی ہوگی، تجھے ایک پتھر اپنے شکم پہ رکھنا دشوار ہو گیا اور ایک رات کاٹنا دشوار ہو گئی، تیری ماں نے تو تجھے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا تھا، ان احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤ گے پیارے مسلمانوں؟ جو ماں باپ نے اپنی اولاد کے اوپر احسان کیے ہیں، آج بیٹا پیسہ کمانے لگے، آج بیٹا دولت کمانے لگے، آج بیٹے کے پاس میں تھوڑا سا روپیہ کیا آ جائے اس کے دماغ میں یہ گونجنے لگتا ہے یہ اتنی بڑی بلڈنگ میں نے اپنے پیسے سے بنائی ہے، یہ اتنا بڑا بزنس کا کاروبار میں نے اپنے پیسے سے کھڑا کیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو بڑھاپے میں ماں باپ کی شکل و صورت میں جو عظیم نعمت دی ہے اس نعمت کو وہ نہیں پہچانتا، اس نعمت کو وہ نہیں جانتا، اسے تو تب احساس ہوتا ہے جب یہ سائے اس کے سر سے اٹھا لیے جاتے ہیں، تب چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیتیں نہیں ملے گی، پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی پیار کرنے والی شخصیتیں نہیں ملے گی۔ آج اگر بغیر مطلب کے کوئی تمہیں دعا دیتا ہے وہ تمہارا باپ ہے، اور بغیر لالچ کے تم سے کوئی محبت کرتی ہے وہ تمہاری بوڑھی ماں ہے۔ اس لیے ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو، اس لیے ان کی قدر و منزلت کو جانو۔ اے پیارے مسلمانوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں ماں باپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب آدمی خود باپ بنتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا حکم کیا ہوتا ہے، جب خود باپ بنتا ہے، جب خود کی اولاد بیمار پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تب اس اولاد کو دکھانے کے لیے سکرس کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، جب یہاں کے ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہوتا بہیڑی لے کر کے جاتا ہے، رات کے 12 بجتے ہوں لیکن بہیڑی کے ڈاکٹر بھی منع کرتے تو بریلی لے کر کے جاتا ہے، کیونکہ خود کی اولاد بیمار پڑی ہے، کیونکہ باپ ہے اس لیے اس کو درد ہو رہا ہے اولاد کا، اس لیے ڈاکٹروں سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب زمین بکے تو بک جائے، مکان بکے تو بک جائے، گھر بار بکے تو بک جائے، لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے آج تو ترقی یافتہ دور میں زندگی کاٹ رہے ہو، آج تو بڑا دور ترقی کر گیا ہے، آج کا دور تو بہت آگے پہنچ گیا ہے، ارے آج کا دور تو اتنا ترقی یافتہ دور ہے پیارے مسلمانوں، آج تو ہر گھر میں موٹر سائیکل ملے گی، اکثر گھروں میں آپ کو کاریں ملیں گی، ارے یہ بھی نہ ہو تو تھوڑی دور پہ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ پہنچ جائیں تو بہت ساری سواریوں کا انتظام ملے گا۔ ان بوڑھے بزرگوں سے پوچھو اب سے 40-50 سال پیچھے پلٹ کر کے چلو، کسی کے گھر میں موٹر سائیکل پائی جاتی تھی، وہ ایسا غریبی کا دور تھا، ایسا غربت کا دور تھا، تم بچپن میں جب بیمار پڑ گئے تھے تو تمہارا یہی باپ پیر میں چپل نہیں ہوتی لیکن ڈاکٹروں کے گھروں پہ تمہیں لے کر کے گیا، یہ بوڑھی ماں تم کو گود میں لے کر کے راستے میں بارش ہو گئی آنچل سے تجھے چھپا لیا لیکن بھیگنے نہیں دیا، راستے میں نالی یا ندی یا کوئی نہر آ گئی تو پانی بیٹے کو اوپر اٹھا لیا، خود بھی
गए बूढ़े माँ बाप, लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही औलाद थोड़े से पैसे क्या आ गए, आज थोड़ी सी दौलत घर में क्या आ गई, बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। मैंने देखा है कि माँ बाप क्या कहते हैं, अगर बाप कमा करके लाता है तो यही कहता है, माँ अगर उसकी बीबी ये कह दे कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा हाथ रोक करके खर्च करो, तो बाप कहता है मैं कमा तो इन्हीं के लिए रहा हूँ। आज वही औलाद जब बुढ़ापे में माँ बाप पहुंचे, उन्होंने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद बेटा एयर कंडीशनर रूम में रहता है, खुद के कमरे में गर्मियों में एसी भी है, खुद के कमरे में कूलर भी चल रहा है, जाड़ों के मौसम में कमरे में हीटर भी चल रहा है, और बूढ़े माँ बाप है कि टीनों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बूढ़े माँ बाप है कि झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, कयामत में मेरे रब ने पूछ लिया, बता मैंने तुझे माँ बाप की दौलत बुढ़ापे में दी थी, उनके साथ क्या सलूक करके आया है? क्या कहोगे कि घर से बिस्तर बाहर करके आए हैं? हमने देखा है अगर माँ बाप के 3 बेटे होते हैं तो वो तीनों को अलग अलग कमरे बना के देते, ये मेरे बड़े बेटे का, ये मजले का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। माँ बाप अपने लिए कोई रूम नहीं बनाते, जानते हैं ना बुढ़ापे में मेरी औलाद मेरे काम आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप को औलाद जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को बड़ा करते हैं? अरे आज तो बड़ा तरक्की कर गया दौर, जरा आपसे पीछे पलट करके तो चलो, जब गरीबी के दौर में तेरी माँ ने एक बार कहा था मेरा बेटा ईद पर नए कपड़े पहनेगा, मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप ने मजदूरी करके ईद धो करके तेरे लिए ला करके ईद पर नए कपड़े दिए, दूसरों के घरों में जाकर के मजदूरी की लेकिन ईद पर नए कपड़े ला करके दिए।